سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں سب سے پہلے ایمان کی کرن اس وقت پھوٹی جب ہجرت حبشہ کا موقع آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ قریش کی چند عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے افراد کی اذیت رسانیوں سے بہت پریشان تھیں اور اپنے آبائی شہر سے بہت دور جا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم پڑ گیا۔ انہیں ان عورتوں پر رحم آیا، انہیں ان کے ضمیر نے ملامت کی اور ان عورتوں سے ایسی ہمدردانہ باتیں کی کہ یہ خواتین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے سلوک کی ہرگز امید نہیں رکھتی تھیں۔ ام عبداللہ بنت حنتمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے۔ ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بڑی تنگی، تکلیف اور ظلم برداشت کر چکی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، کیا کوچ کرنے کا ارادہ ہے اے ام عبداللہ؟ میں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی کا سامان فراہم فرما دے گا۔ تم نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ میری بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن ایسی رقت امیز حالت میں دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ عامر بن ربیعہ کسی ضروری کام کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ عامر نے کہا، شاید تیرا خیال ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ میں نے کہا، ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ اس نے کہا، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ اس واقعے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرا سینہ بلا وجہ ہی تنگ اور بند ہو چکا ہے۔ آخر وہ کون سی سختی، اذیت اور آزمائش ہے جسے ان لوگوں نے چپ چاپ برداشت نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے نئے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر یہ کیسی زبردست خرق عادت قوت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سوچتے سوچتے غمگین ہو گئے اور ان کے دل میں بے قراری کی لہر دوڑ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبول اسلام کے اسباب فراہم فرما دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب بھی یہ جملہ نکلتا کہ میرا گمان اس طرح ہے تو وہ گمان سچ ثابت ہو جاتا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خوبصورت شکل و شباہت کا آدمی قریب سے گزرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میرا گمان ہے کہ یہ شخص دور جاہلیت میں کاہن تھا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے تصدیق چاہی۔ وہ کہنے لگا، آج میرا ایک ایسے مسلمان سے سامنا ہوا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تجھے ضرور بتانا ہوگا کہ ماضی میں تو کون تھا؟ اس نے اعتراف کیا کہ میں کاہن تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، کیا ہمیں کوئی ایسی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جن نے دی ہو۔ وہ کہنے لگا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میرا معقل جن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، کیا آپ کو خبر ہے کہ جنات ایک انقلاب آنے کے بعد کسی درجہ ڈرے ہوئے ہیں اور کتنے نا امید ہو گئے ہیں اور وہ اپنا رخت سفر باندھ چکے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے معبودوں کے پاس سویا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے بچڑا ذبح کیا، پھر ایک چیخنے والا چلایا۔ اس سے بلند چیخ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہائے کھلی دشمنی! ایک صاحب رائے اور فصیح آدمی آ گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ میں وہاں سے چل دیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے اکثر روایات میں کلام ہے اور وہ
صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ سیرت کی کتابوں اور تاریخ سے لی جانے والی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے اور پھر اسلام کا اعلان کرنے کے بارے میں مندرجہ ذیل عناوین قائم کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ ایک دفعہ قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کیا اور کہنے لگے کون ہے جو محمد کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے؟ نعوذ باللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس پر سب متفق ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی میں دوپہر کو تلوار سونت کر گھر سے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثاروں کا رخ کیا، جن میں ابو بکر، علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر حضرات شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے خبر دی کہ یہ سب صفا کے نشیب میں واقع دار ارقم میں جمع ہیں۔ راستے میں عمر کی ملاقات نعیم بن عبداللہ النحام سے ہوئی۔ اس نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا میں اس بے دین کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی عقلوں کو ناقص گردانا ہے، ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالی دی ہے۔ یہ سن کر نعیم نے کہا آپ بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے جان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ غور کریں، آپ تمام بنو عدی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ بنو عبید مناف آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ اسی بحث و مباحثہ میں دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو بے دین ہو گیا تو میں پہلے تیری گردن اتار دوں۔ جب نعیم بن عبداللہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر اپنے ارادے سے باز آنے والے نہیں تو انہوں نے کہا اے عمر میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ آپ کے بہنوئی اور ان کے تمام اہل خانہ مسلمان ہو چکے ہیں اور آپ بدستور اپنی گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدنا عمر نے فوراً کہا مجھے ان کے نام بتاؤ۔ نعیم نے کہا وہ آپ کے چچا زاد اور آپ کی بہن ہیں۔